بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب جواہر البحار کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ تیسری خصلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ہر گورے اور ہر کالے کی جانب مبعوث فرمایا گیا ہے۔ اجسام کے رنگوں کا تذکرہ فرمانے سے معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایسے ابر رحمت ہیں جو سب پر برسنے کے لیے مبعوث فرمائے گئے ہیں۔ جو اس عام شریعت کو ایمان لانے کے ساتھ قبول کرے، ایسے لوگوں کا شمار آپ کی تابع دار امت میں سے ہے جس کی جانب آپ کو شریعت قائم کرنے کے لیے مبعوث فرمایا گیا ہے۔ لیکن جنہوں نے آپ کے ساتھ کفر کیا وہ آپ کی امت کے زمرے سے باہر نہیں ہیں۔ چوتھی خصلت یہ ہے کہ ایک ماہ کی مسافت تک رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم روب کے ساتھ مدد فرمائے گئے ہیں۔ پانچویں خصلت یہ ہے کہ آپ کے لیے مال غنیمت حلال ٹھہرایا گیا ہے، حالانکہ آپ سے پہلے وہ کسی نبی کے لیے حلال قرار نہیں دیا گیا۔ آپ نے اللہ تعالیٰ کی عنایت سے صحابہ کرام میں مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت افزائی فرمائی ہے کہ یہ اعزاز دوسرے انبیاء کرام کو بھی مرحمت نہیں فرمایا گیا، بلکہ اس میں فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں کو بھی وہ کرامت بخشی گئی ہے کہ اس سے پہلے کسی نبی پر ایمان لانے والوں کو ایسی عزت عطا نہیں فرمائی گئی۔ چھٹی خصلت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے تمام زمین کو پاک قرار دے دیا اور اسے آپ کی خاطر مسجد ٹھہرا دیا ہے، لہذا جہاں بھی آپ یا آپ کی امت نماز کا وقت پائے اسی جگہ نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ شیخ علیہ الرحمہ نے اس کی تشریح میں جو طویل بحث کی ہے اس کے نقل کرنے کی چنداں ضرورت نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ یہ خصلتیں ہیں جن کے باعث اللہ تعالیٰ نے آپ کو خصوصیت مرحمت فرمائی ہے اور آپ کو ایسا مقام حاصل ہو گیا ہے جو کسی بھی دوسری ہستی کو حاصل نہیں ہے۔ پس آپ کا حکم اس کائنات میں بھی اسی طرح نافذ اور واجب العمل ہے جیسے برزخ، قیامت، مقام شفاعت اور جنت میں نافذ ہوگا، جن کا تذکرہ پیچھے گزر چکا ہے۔ ان مقامات میں سے ہر مقام پر آپ کی خصوصیت نمایاں ہے تاکہ اللہ جل شانہ نے جو آپ کو سب پر فضیلت دی ہے اور شرف بخشا ہے وہ سب پر واضح ہو جائے، کیونکہ آپ کو وہ تمام خوبیاں مرحمت فرمائی گئی ہیں جن کے باعث ایک رسول کو دوسرے پر فضیلت دی گئی ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس رحمت سے جس کے باعث آپ مبعوث فرمائے گئے ہیں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی زبان مبارک سے ہمارے لیے شریعت مطہرہ کو ظاہر فرمایا اور حکم الہی کے تحت آپ نے اس کی کما حقہ تبلیغ و اشاعت فرمائی۔ رسالت کی یہ شرط نہیں ہے کہ اس کی صداقت کے نشانات ظاہر ہو جائیں تاکہ سب انہیں دیکھ لیں، بلکہ رسول تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرانے اور مخلوق خدا تک اس کے احکام پہنچانے پر مامور ہوتا ہے۔ اس کی یہی ذمہ داری ہوتی ہے، اس کے سوا کچھ اور اس پر واجب نہیں۔ اگر اس کی صداقت کے آثار ظاہر ہونے لگیں تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، یہ بات نبی کے اپنے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی اس بات سے معذوری خود بیان فرمائی ہے۔ پس یہاں انبیاء کرام کے لیے بھی نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رحمت ہیں، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَاتٌ مِّن رَبِّهِ، اور بولے ان پر کوئی نشانی کیوں نہ اتری ان کے رب کی طرف سے۔ یہ کسی عربی کا نہیں بلکہ غیر عرب کا اعتراض نقل فرمایا گیا ہے، کیونکہ اہل عرب کے سامنے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی صداقت واضح کر چکے تھے، جبکہ قرآن کریم کے اعجاز کا عربوں کے سوا دوسرے کما حقہ اندازہ کر بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ کہیں وارد نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہر غیر عرب مثل یہود، نصارہ اور مجوس وغیرہ کے مطالبے پر کوئی معجزہ اپنی صداقت ظاہر کرنے کی خاطر دکھایا ہو۔ آپ جو نشانیاں اور معجزات لے کر مبعوث ہوئے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ معجزے دکھانا آپ پر واجب نہیں تھا، نہ دوسرے رسولوں پر واجب تھا، اسی لیے فرمایا گیا ہے قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ،
تم فرماؤ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو صرف صاف ڈر سنانے والا ہوں۔ پھر سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا گیا، اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ، کیا یہ انہیں کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے؟ بے شک اس میں رحمت ہے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ پس امم سابقہ کی تمام معلومات قرآن کریم میں موجود ہیں، اور یہ اپنے لانے والے کی صداقت پر خود گواہ ہے، اور آپ کی امت قرائن احوال سے یہ جانتی ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ کسی سے کچھ پڑھا، نہ لکھنا سیکھا، نہ کسی کتاب کا کبھی مطالعہ کیا، نہ پڑھے لکھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے، اور نہ اپنے شہر سے کبھی دور رہے، بلکہ آپ دوسرے ان پڑھوں کی طرح ان پڑھ ہی رہے۔ اس کے باوجود آپ نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے امور کی خبریں دیں جن کے بارے میں ہر شخص اندازہ کر سکتا ہے کہ بغیر اللہ تعالیٰ کے بتائے بھلا ایک عام آدمی ان کی خبریں کیسے دے سکتا ہے۔ لہذا قرآن کریم کے ذریعے جو کچھ بھی آپ لے کر آئے وہ آپ کی صداقت کا منہ بولتا ثبوت ہے، جس کے لیے مخالفین کہتے اور ثبوت طلب کیا کرتے تھے، اور اہل عرب پر قرآن کریم کا اعجاز ظاہر تھا کیونکہ یہ ان کی مادری زبان میں نازل ہوا تھا اور وہ بھی اس سے معارضہ نہ کر سکے، یا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جانتے ہوئے معارضہ نہ کیا کہ منہ کی کھانے کے سوا اور کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ نیز قرآن کریم کے ذریعے آپ کو دیگر سماوی کتب کا علم بھی حاصل ہو گیا جنہیں یہود و نصارہ اور دیگر اہل کتاب جانتے تھے۔ پس یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کی صداقت کا روشن نشان ہوا، کیونکہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ مذکورہ بالا تقریر سے تیرے لیے دوسرے انبیاء و مرسلین علیہم السلام کے مقابلے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام رفیع بخوبی ظاہر ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسے علوم سے خاص فرمایا ہے جو آپ کے سوا کسی دوسرے کو حاصل نہیں ہے۔ ان علوم سے ایک یہ شعبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر قسم کی وحی سے مشرف فرمایا، جسے بھی وحی کہا جاتا ہے، جیسے سچے خواب، دلوں اور کانوں پر وحی کا بحالت عروج و عدم عروج نازل ہونا وغیرہ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام احوال کا علم عطا کر کے خاص فرمایا، یعنی آپ کو ہر حال کا علم عطا فرمایا اور ہر حالت کی ذوقی معلومات سے مطلع فرمایا، کیونکہ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کی جانب رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ چونکہ لوگوں کے حالات مختلف ہوتے ہیں، اس لیے ضروری ہوا کہ آپ کی معلومات کا دائرہ اتنا وسیع ہو جو تمام احوال کا احاطہ کرے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو مردوں کو زندہ کرنے کے معنوی اور حسی علم کے ساتھ بھی خصوصیت بخشی ہے۔ بس آپ کو جو معنوی حیات کا علم حاصل ہے، اس سے مراد علوم کا زندہ کرنا ہے، اور حسی حیات وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایک واقعے میں ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بتانے اور مطلع فرمانے کے لیے ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم تمہارے لیے رسولوں کی خبریں بیان کرتے ہیں تاکہ تمہارے دل کو ثابت رکھیں، اور اس بارے میں تمہارے پاس حق آ گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جملہ شرائع کے علم کے ساتھ خاص فرمایا ہے۔ پہلوں کی شریعتیں آپ پر ظاہر فرمائیں اور ان کی طرح راہ ہدایت اختیار کرنے کا آپ کو حکم دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایسی شریعت کے ساتھ خاص فرمایا جو کسی اور کو نہیں دی تھی، جیسا کہ ہم نے آپ کی 6 خصوصیات کے تحت لکھا ہے۔ مقام محمود شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکیہ جلد سوم باب 338 صفحہ 194 پر فرمایا ہے، یہ جان لینا ضروری ہے کہ مقام محمود وہ جگہ ہے جہاں بروز قیامت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اسم گرامی حمید کے ساتھ رونق افروز ہوں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کے 7 جھنڈے ہیں جنہیں حمد کا نام دیا گیا ہے۔ وہ جھنڈے فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے وارثوں کو مرحمت فرمائے جائیں گے۔ ان جھنڈوں میں اللہ جل شانہ کے ایسے اسماء گرامی ہوں گے جن کے ساتھ سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
بروز قیامت مقام محمود میں کھڑے ہو کر اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب میں شفاعت کا سوال کروں گا تو اس وقت اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ایسے محامد کے ساتھ بیان کروں گا جنہیں اس وقت میں نہیں جانتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ایسے اسماء طیبہ ہیں جو اس مقام سے خاص مناسبت رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا صرف اسماء الحسنہ ہی سے کی جا سکتی ہے، اور ہماری معلومات اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ کا احاطہ کرنے سے بالکل قاصر ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جنت میں ایسی چیزیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے دیکھا تک نہیں ہے اور نہ کسی کان نے ان کی آواز سنی ہے اور نہ کسی دل میں ان کی صورت کا صحیح تصور آیا ہے، اور ہمیں اس بات کا علم ہے کہ جو آنکھوں کی ٹھنڈک کے سامان اللہ تعالیٰ نے ہماری نظروں سے چھپا کر رکھے ہوئے ہیں ان کی حقیقت سے ہم بے خبر ہیں۔ ان میں سے ہر ایک شے کسی نہ کسی اسم الہی کے ساتھ منسوب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اس نام کے ساتھ ظاہر کرے گا، اور اسم الہی وہ ہے جس کے اظہار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، لہٰذا ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس سے باخبر ہو کر انعامات الہیہ کے ساتھ رب تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں، خواہ یہ ثنا تسبیح کے ساتھ ہو یا اثبات علم کے ساتھ۔ جب تمہیں ان کی معرفت حاصل ہو گئی تو تعداد کے بارے میں سوال کرو گے جن کے ساتھ بروز قیامت مقام محمود میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے گی۔ بس ہم نے جان لیا کہ ہمیں دنیا میں ان کا علم حاصل نہیں ہو سکتا، اور نہ اللہ تعالیٰ اب کسی کو بتائے گا، کیونکہ وہ ایسے محامد سے متعلق ہیں جن کے عرفان کی خصوصیت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حاصل ہوگی۔ جب قیامت میں ہم آپ کو ان اسماء کے ساتھ حمد و ثنا کرتے ہوئے سنیں گے، اور قیامت میں مقام محمود پر ہر جھنڈے کے ساتھ وہ اسماء الہیہ ظاہر ہوں گے، تو اس مقام پر ان اسماء الہیہ کا علم ہمیں بھی حاصل ہو جائے گا، اور ان اسماء الحسنہ کی تعداد کے متعلق مجھے بتایا گیا ہے کہ ان کی تعداد 1664 ہے۔ ان میں سے ہر ایک جھنڈے میں 99 اسماء الہیہ ہیں جو انہیں پڑھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ان جھنڈوں میں سے حمد کے جھنڈے میں مذکورہ اسماء الہیہ سے 777 اسماء درج ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان تمام محامد کے ساتھ حمد الہی بیان کریں گے، اور ہر اسم میں اللہ تعالیٰ سے شفاعت کا مطالبہ ہے۔ فتح مبین۔ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتوحات مکیہ جلد سوم باب 339 صفحہ 202 پر یہ آیت درج کر کے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا۔ بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے، اور اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دے اور تمہیں سیدھی راہ دکھا دے، اور اللہ تمہاری زبردست مدد فرمائے۔ ان کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ حقیقی مکاشفے کی کامیابی باطنی حلاوت میں سرفرازی اور رفت کلام ہے، اور مذکورہ فتوحات کے باعث قرآن کریم معجزہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جیسا کلام رفیع عطا فرمایا گیا ہے ایسا کسی دوسرے کو مرحمت نہیں فرمایا گیا۔ اسی لیے اللہ جل شانہ نے اعلان فرمایا ہے قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ تم فرماؤ اگر آدمی اور جن سب اس بات پر متفق ہو جائیں کہ اس قرآن کی مانند لے آئیں تو اس کا مثل نہ لا سکیں گے، اگرچہ ان میں ایک دوسرے کا مددگار ہو۔ ظہیراً سے یہاں مراد معیناً یعنی مددگار ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے فرمایا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے مذکورہ تینوں قسم کی فتوحات کے دروازے کھول دیے ہیں، ساتھ ہی فتحاً مصدر سے اس کلام کو مؤکد کر دیا ہے۔ مبیناً سے مراد ظاہر ہے جسے ہر دیکھنے والا واضح طور پر دیکھ سکتا ہے۔ فتوح حلاوت یعنی باطنی حلاوت کی سرفرازی یہ آپ کو ذوقی طور پر حاصل ہے۔ فتوح عبارت یعنی رفت کلام یہ اہل عرب کا طرہ امتیاز ہے جس میں دوسروں کو عاجز کر دیا کرتے تھے،
فتوح مکاشفہ یعنی حقیقت واقعہ کے انکشاف میں کامیابی، اس کا شب معراج میں آپ کو خصوصی حصول ہوا، جب بڑی سے بڑی نشانیوں کا مشاہدہ بھی کروایا گیا تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے سبب آپ کے اگلوں کے گناہ معاف فرما دے اور یہ بات آپ سے پوشیدہ رکھے، جس سے گناہ گار عطاب کا مستحق ہوتا ہے اور پچھلوں کے گناہ بھی معاف فرما دے اور آپ کو گناہوں سے بالکل بچا کر رکھے کہ وہ آپ تک پہنچ ہی نہ سکیں، اور اس طرح آپ گناہوں سے مبرہ ہیں۔ پچھلوں کے گناہ بخش دینے کی بشارت سے ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گناہوں سے معصوم ہیں اور عصمت کے ساتھ آپ کی مدد فرمائی گئی ہے، اور آپ کی معصومیت پر یہ بات سب سے زیادہ مؤید ہے کہ آپ کو لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ بنایا گیا ہے تاکہ لوگ آپ کی اقتداء کریں۔ اگر اللہ تعالیٰ آپ کو مقام معصومیت سے سرفراز نہ فرماتا تو ایسے امور میں بھی آپ کی اقتداء ہمارے لیے ضروری ہو جاتی جو آپ سے گناہ کے بطور واقع ہوتے، اور آپ سے گناہ سرزد ہونے کے بارے میں کوئی نص قطعی وارد نہیں ہوئی ہے، جیسے حبا کے ساتھ نکاح میں آپ کی خصوصیت پر نص قطعی وارد ہے کہ یہ آپ کے ساتھ خاص اور آپ کے لیے مشروع ہے جبکہ ہم پر حرام ہے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ سے مراد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پوری نعمتیں عطا فرمائی گئیں۔ ہم نے جب مخلقہ اور غیر مخلقہ یعنی مکمل اور نامکمل نعمتوں کو پہچان لیا ہے، اور اس آیت نے خبر دی ہے کہ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکمل نعمتیں مرحمت فرمائی گئی ہیں۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا سے مراد یہ ہے کہ جس راستے پر سرور کون و مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گامزن ہیں وہی صراط مستقیم ہے، جیسے ہود علیہ السلام نے فرمایا ان ربی علی صراط مستقیم، بے شک میرا رب سیدھے راستے پر بنتا ہے۔ تمام شریعتیں نور ہیں اور ان میں شریعت محمدیہ کی مثال ایسی ہے جیسے ستاروں میں سورج، جب سورج ظاہر ہو تو ستاروں کی روشنی سورج کی روشنی میں داخل ہو جاتی ہے۔ ستاروں کی روشنی کا چھپنا نبی آخر الزماں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت سے دوسری شریعتوں کے منسوخ ہونے کی طرح ہے، حالانکہ ان کا وجود اسی طرح باقی ہے جیسے ستاروں کا نور باقی رہتا ہے۔ اسی لیے شریعت محمدیہ نے تمام رسولوں اور ان کی شریعتوں پر ایمان لانا ہمارے اوپر لازم ٹھہرایا ہے، کیونکہ وہ حق ہیں اور منسوخ ہو جانے کے باعث وہ باطل نہیں ہوئی۔ شرائع سابقہ کو باطل کہنا جہلا کا فاسد گمان ہے۔ پہلے تمام تر راستے سید الانبیاء والمرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راستے کی جانب ہی رجوع کرتے ہیں۔ اگر گزشتہ رسولوں سے کوئی رسول آپ کے زمانہ اقدس میں موجود ہوتا تو اسی طرح آپ کا اتباع کرتا جس طرح تمام شریعتیں شریعت محمدیہ کے تابع ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جوامع الکلم مرحمت فرمائے گئے ہیں۔ وَيَنْصُرُكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا جو فرمایا ہے تو عزیز وہ ہوتا ہے جس کا قصد کیا جائے لیکن اس تک رسائی کی طاقت نہ ہو، چونکہ سارے انبیاء کرام آپ کی طرف وصول کے طالب تھے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی عام بعثت کے سبب ان کے پا لینے سے دور رہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں آپ کو جوامع الکلم اور آخرت میں مقام محمود عطا کر کے سیادت مرحمت فرمائی ہے اور آپ کی امت کو تمام امتوں سے بہتر بنایا ہے جو لوگوں کے لیے پیدا کی گئی ہے، اور ہر امت کا مرتبہ اس کے نبی کی عظمت کے مطابق ہوتا ہے۔ تبلیغ کا معاوضہ۔ شیخ اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتوحات مکیہ جلد سوم باب 342 صفحہ 223 پر فرمایا ہے کہ عمل حاضہ ثواب اور اجر چاہتا ہے اور عمل کرنے والے کو ثواب ملنے کا حق پہنچتا ہے۔ احکام رسالت کو ادا کرنا رسول کا عمل ہے اور بھیجنے والے نے اس سے فریضہ رسالت کا کام لیا ہے، کیونکہ اسے لوگوں کی طرف بھیجا ہے، اس لیے بھیجنے والے پر اس کا اجر دینا ضروری ہے۔ مرسل علیہ جس کی طرف بھیجا گیا نے اسے اس کام پر معمور ہی نہیں کیا، لہٰذا اجر دینا اس پر ضروری نہیں۔ اسی لیے مرسلین عظام نے اس امر الہی کا اپنی امتوں سے برملا تذکرہ کر دیا تھا تاکہ انہیں یہ معلوم ہو جائے کہ اس بارے میں امر الہی کیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَمَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَىٰ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور میں اس پر تم سے اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو اسی پر ہے جو سارے جہان کا رب ہے۔ پس رسولوں نے اپنی اجرت کا حق اسی پر ڈالا جس نے ان سے یہ کام لیا،
اور اس جواب سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے امر ہی کا اظہار فرمایا ہے، کیونکہ اس نے ہر ایک رسول کو یہی حکم دیا، تم فرما دو میں تبلیغ دین کا تم سے کوئی معاوضہ نہیں مانگتا۔ لیکن فضائل کے باب میں سرور کون مکان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ خصوصیت حاصل ہے جو دوسروں کو میسر نہیں، اور اس فضیلت سے آپ کی امت کو بھی حصہ ملا ہے۔ فخر دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اجر بھی دوسرے رسولوں کی طرح اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ اس اجر کا کچھ حصہ اپنی امت سے بھی وصول فرمائیں، اور اس کی صورت یہ ہے کہ وہ حبیب پروردگار کے قرابت داروں سے محبت کریں۔ چنانچہ فرمایا کل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، تم فرماؤ میں اس پر تم سے کچھ اجرت نہیں مانگتا مگر قرابت داروں کی محبت، یعنی دین کی تبلیغ پر تم سے کسی اجر کا مطالبہ نہیں، ماں سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر واجب کر دیا ہے کہ میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ امت محمدیہ پر تبلیغ کا معاوضہ آپ کے قرابت داروں سے محبت رکھنے کی صورت میں ادا کرنا واجب ہے، نیز آپ کے اہل بیت سے بھی، اور جس چیز کے لیے اللہ تعالیٰ نے مودت کہا ہے وہ محبت میں ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام فرما دیا تو یہ نہیں کہا کہ اب اللہ کے ذمے تمہارا کوئی اجر نہیں رہ گیا، اور نہ یہ فرمایا کہ تمہارا اجر باقی رہ گیا ہے، تاکہ ذات باری ایسی چیز بیان کر کے اپنی نعمتوں کی تجدید فرمائے جس سے محبوب کو سرور حاصل ہو۔ اسی لیے دوسرے رسولوں کی طرح آپ کو بھی یہی حکم دیا گیا کہ اپنی امت کو یہ اعلان سنا دیا جائے کہ میں تم سے اگر کوئی اجرت چاہتا ہوں تو صرف تمہارے لیے، ورنہ میرا اجر تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ اس میں آپ نے امت کے سر سے نبی کے قرابت داروں سے محبت کرنے کا اجر ساقط نہیں کیا، بلکہ اس کے تعین کے بعد اسے ان کی جانب ہی لوٹا دیا ہے، حالانکہ اس اجر کے مستحق صرف رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں۔ پس محبت کی فضیلت کو اس کے حقداروں کی طرف لوٹا دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قرابت داروں سے محبت رکھنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا اجر و ثواب ملے گا۔ صلوات اللہ تعالیٰ وسلام علیہ۔ آج کی آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔